تمام دوستوں، بہنوں اور بزرگوں کو السلام علیکم۔ صحیح بخاری مسلمانوں کے نزدیک قرآن مجید کے بعد سب سے معتبر اور مستند ترین حوالہ تسلیم کی جاتی ہے، جسے تصنیف کیا تھا شہر بخارا سے تعلق رکھنے والے مشہور و معروف محدث محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تمام زندگی احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانچ پڑتال اور ان کی جمع و ترتیب میں وقف کر دی۔ حضرت امام بخاری وہ فرزند اسلام ہیں کہ جن کا نام قرآن مجید اور احادیث نبوی کے ساتھ ساتھ تا قیامت زندہ رہے گا۔ ہم آج آپ کے سامنے امام بخاری کی قبر سے جڑا ایک ایسا حیرت انگیز واقعہ پیش کریں گے کہ جسے امام ذہبی، امام ابن حجر عسقلانی اور امام سبکی جیسے مورخین نے اپنی تصانیف کا حصہ بنایا ہے۔ دوستو، آخر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے ساتھ ایسا کون سا واقعہ پیش آیا تھا کہ اس کے گرد لکڑی کا ایک پنجرہ بنا کر اس کی حفاظت کرنی پڑی؟ تو آئیے دوستو جانتے ہیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں چند انوکھے حقائق جو شاید آپ نے آج سے پہلے تک نہ سنے ہوں۔ حضرت امام بخاری 194 ہجری بمطابق 710 عیسوی کے دوران ازبکستان کے شہر بخارا میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد اسماعیل بن ابراہیم بھی ایک محدث تھے جو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ رب ذوالجلال نے حضرت امام بخاری کو بچپن ہی سے بے مثال قوت حافظہ اور روشن ذہن سے نوازا تھا۔ حضرت امام بخاری کا خود اپنا فرمان ہے کہ مجھے 1,00,000 صحیح احادیث جبکہ 2,00,000 غیر صحیح احادیث یاد ہیں۔ سند میں آپ کسی بھی تابعی، صحابی، ان کی جائے پیدائش، سن پیدائش اور سن وفات غرض سب کچھ یاد رکھتی تھی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صرف 16 سال کی عمر میں اپنے آبائی شہر کو خیرآباد کہا اور حصول علم اور تدوین احادیث نبوی کی غرض سے حجاز مقدس، بصرہ و بغداد، شام و فلسطین اور مصر جیسے دور دراز ممالک کا سفر اختیار کیا۔ حضرت امام بخاری اپنی کتاب یعنی صحیح بخاری کے بارے میں تحریر کرتے ہیں کہ میں نے کوئی بھی حدیث اس کتاب میں اس وقت تک داخل نہیں کی کہ جب تک غسل کر کے 2 رکعت نماز ادا نہ کر لی ہو۔ میں نے اسے بیت اللہ شریف میں تالیف کیا اور 2 رکعت نماز پڑھ کر ہر حدیث کے بارے میں استخارہ کیا۔ جب مجھے ہر طرح سے اس حدیث کی صحت کا یقین ہوا تب میں نے اس کے اندراج کے لیے قلم اٹھایا۔ دوستو، امام بخاری کے مطابق آپ نے ملکوں، شہروں، کبھی صحراؤں تو کبھی جنگلوں اور ویرانوں کا طویل سفر طے کر کے 6,00,000 سے زائد احادیث جمع کی تھیں، لیکن آپ نے انہیں انتہائی کڑی کسوٹی سے گزار کر پرکھا اور محض 7,500 احادیث نبوی کو ہی اپنی کتاب یعنی صحیح بخاری میں جگہ دی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پورے 16 سال تک صفر و حضر سمیت ہر لمحے اس کتاب کی تالیف میں مشغول رہے۔ حضرت امام بخاری نے نہ صرف اس کتاب پر حرم کعبہ بلکہ مسجد نبوی کے محراب اور منبر کے درمیان بیٹھ کر بھی عرق ریزی کی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ثقافت کے بارے میں ایک انتہائی عجیب واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ امام سمندر کا سفر طے کر رہے تھے اور آپ کے پاس 1,000 اشرفیاں تھیں۔ یہاں ایک رفیق سفر نے عقیدت و احترام ظاہر کر کے آپ کا اعتماد کچھ اس طرح حاصل کر لیا کہ آپ نے اپنے پاس موجود اشرفیوں کی خبر اسے دے دی۔ جب اگلے روز یہ شخص سو کر اٹھا تو اس نے زور زور سے چلانا اور رونا شروع کر دیا کہ میری 1,000 اشرفیاں چوری ہو گئی ہیں۔ چنانچہ تمام مسافروں کی تلاشی شروع ہوئی۔ جب امام نے یہ دیکھا کہ اشرفیاں میرے پاس ہیں اور وہ 1,000 بھی ہیں، غالب امکان ہے کہ چوری کا الزام مجھ پر ہی لگایا جائے گا، لہٰذا امام بخاری نے اشرفیوں کی وہ تھیلی سمندر کے حوالے کر دی۔ دوران تلاشی جب کسی بھی شخص سے اشرفیاں برآمد نہ ہوئیں تو بحری جہاز میں موجود تمام لوگوں نے الزام لگانے والے کو ہی لعنت و ملامت کی۔ سفر ختم ہونے پر اس شخص نے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے اشرفیوں کے بارے میں دریافت کیا۔
تو آپ نے فرمایا کہ میں نے انہیں سمندر میں ڈال دیا ہے۔ وہ بولا کہ اتنی بڑی رقم کا نقصان آپ نے کیسے برداشت فرمایا؟ تو آپ نے جواب دیا، جس دولتی ثقافت کو میں نے اپنی پوری عمر گنوا کر حاصل کیا ہے، اور میری ثقافت جو تمام دنیا میں مشہور ہے، کیا میں اس کو چوری کا شبہ اپنے اوپر لے کر ضائع کر دیتا؟ صرف کچھ اشرفیوں کے عوض اپنی دیانت و صداقت کا سودا کر لینا میرے لیے ہرگز مناسب نہیں تھا۔ دوستو، یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے بعد حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف کردہ کتاب صحیح بخاری میں درج احادیث نبوی کو دین اسلام کا مستند ترین ماخذ تسلیم کیا جاتا ہے۔ دوستو، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی زندگی میں بہت سے حاسدین اور کم ظرف حکمرانوں کی طرف سے ملنے والی ایذاؤں کا سامنا بھی کرنا پڑا، جن پر ہم پھر کبھی ایک تفصیلی ویڈیو بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 61 برس کی عمر میں روس کے شہر سمرقند سے چند میل دور خرتنگ نامی ایک گاؤں میں وفات پائی۔ حضرت امام بخاری کی تدفین سے متعلق ایک ایمان افروز اور انتہائی عجیب واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب لوگوں نے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو مدفون کیا تو آپ کی قبر کی مٹی سے مشک سے زیادہ تیز اور دلفریب خوشبو فضا میں پھیل رہی تھی، یہاں تک کہ دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے لوگوں نے آپ کی قبر کی مٹی بطور تبرک اپنے ساتھ لے جانا شروع کر دی۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ حضرت امام بخاری کی قبر مٹی سے خالی ہو گئی اور آپ کا جسد خاکی نظر آنے لگا۔ تب مقامی لوگوں اور اکابرین نے آپ کی قبر پر لکڑی کا ایک جال بنا کر نصب کر دیا، جس سے آپ کی قبر اور اس کی مٹی لوگوں کی پہنچ سے دور ہو گئی۔ مذکورہ واقعہ تاریخ اسلام کی اکثر مورخین اور مفسرین نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، جو اس کی پختگی اور مستند ہونے کی دلیل ہے۔ دوستو، آج حضرت امام بخاری کو اس دنیا سے رخصت ہوئے 1200 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن آج بھی آپ کا نام صداقت و دیانت کے استعارے کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ دنیا میں جب تک دین اسلام اور اس کے ماننے والے موجود ہیں، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کو یاد کیا اور سراہا جائے گا۔